بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ آج کی یہ محفل شہید اعظم شہزادہ گلبو قبا سبط پیغمبر ہم شبیر مصطفیٰ جان رحمت سید شباب اہل الجنہ سیدنا امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو امام عرش مقام کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ایک آیہ کریمہ اور ایک حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے، اس کے متعلق اللہ پاک ہم سب کو معرفت قرآن و حدیث کے موقع پر جب عالمی منشور کی شکل میں پوری امت کو ایک پیغام عطا فرمایا تو اس میں جو بہت ساری باتیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائی، اس میں سے ایک بات وہ ہے جو آج خطبے کے اندر پڑھی گئی ہے۔ بلکہ طوفان کا مقابلہ آسان نہیں ہوتا۔ جب طوفان آتا ہے تو مکانات بھی اپنی جگہ نہیں ٹھہر سکتے۔ جب طوفان آتا ہے تو درخت بھی اپنی جگہ سے اکھڑ جاتے ہیں۔ جب طوفان آتا ہے تو پتہ نہیں کس کس کو وہ لے کر اڑ جاتا ہے۔ ایسے موقع پر جب طوفان آنے کا خوف اور اندیشہ ہو تو پھر ہر اڑنے والی چیز کے لیے کسی مضبوط سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی بھاری سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر درخت اڑ رہے ہیں، گھر کے چھت اڑ رہے ہیں، گھر کی دیواریں ٹوٹ رہی ہیں، اسی طریقے سے انسان بھی اڑتے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اسی طوفان کے اندر، اسی آندھی کے اندر اگر ایک چھوٹا سا کاغذ دیکھیں یا ایک چھوٹا سا پتا دیکھیں یا کوئی معمولی سی چیز دیکھیں، جب اتنی بڑی بڑی چیزیں اڑتی نظر آ رہی ہیں لیکن معمولی سا پتا ہو یا معمولی سا کاغذ ہو یا معمولی سا کچرا ہو یا معمولی سا کپڑا ہو، اگر وہ کسی بھاری بھرکم پتھر کے نیچے اس کا سہارا لے کر اپنے آپ کو دبا لے تو کتنا ہی بڑا طوفان آئے وہ کسی کو بھی اڑا کر لے جائے۔ لیکن جس بھاری چیز کے نیچے اس کاغذ نے جو ہے وہ یا پتے نے یا کچرے نے یا کپڑے نے اپنے آپ کو دبا لیا ہے، اب طوفان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے کہ وہ ہلکا ہے لیکن کسی بھاری چیز کا اس کو سہارا مل گیا ہے۔ اسی وجہ سے اب کوئی اڑے گا لیکن وہ نہیں اڑے گا، اس لیے کہ اس کو ایک بہت بھاری چیز کا سہارا مل گیا ہے۔ بلا تمثیل خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ امت پر طوفان آنے والا ہے، امت پر آندھی چلنے والی ہے۔ اور کون سی آندھی چلے گی؟ گناہوں کی آندھی چلے گی، پاپ کی آندھی چلے گی، جرائم کی آندھی چلے گی، بدعقیدگی کی آندھی چلے گی، گمراہی کی آندھی چلے گی۔ اور اس آندھی کے اندر، اس طوفان کے اندر بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ ٹک نہ سکیں گے، اڑ اڑ کر کے جو ہے وہ گمراہی کے دلدل میں، اڑ اڑ کر کے جو ہے وہ گمراہی کی بلاؤں میں، اڑ اڑ کر کے جو ہے دلالت اور جو ہے وہ کفر اور شرک اور بدعتوں کے دریاؤں کے اندر وہ غوطہ زن ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی بڑے بڑے علم والے جن کی 200-300 کتابیں ہیں ابن تیمیہ کی شکل میں، وہ بھی اس طوفان کے سامنے ٹک نہ سکیں گے، آندھی کے سامنے ٹک نہ سکیں گے۔ لوگ جو ہے کوئی گناہ کی آندھی میں بہ جائے گا، کوئی اسی طریقے سے جو ہے اللہ اکبر کوئی گناہ کی آندھی میں اڑ جائے گا، کوئی طوفان کے اندر بلاؤں کے
اور جرائم کے طوفان میں بہ جائے گا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو اپنی امت کا خیال ہوا، کیونکہ ہر طوفان اور آندھی سے بچنے کے لیے کسی مضبوط اور بھاری بھرکم سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے بھی جب ان طوفانوں پر نظر کی، ان آندھیوں پہ نظر کی، ان باد مخالف پر نظر کی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس سے بچنے کے لیے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ہر باد مخالف میں بھاری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، بھاری چیز کا سہارا ملا، مطلب طوفان سے مقابلے کی طاقت پیدا ہو گئی۔ کتنا ہی کمزور ہے مگر طوفان کا مقابلہ کر لے گا۔ حضور علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں جب گناہوں کا طوفان ہوگا، جب جرائم کا طوفان ہوگا، جب بدعقیدگی کا طوفان ہوگا، اس کے لیے میں تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور فرمایا جب تم ان کا دامن پکڑے رہو گے تو کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکو گے، تم گمراہی کے دلدل میں ڈوب نہیں سکو گے۔ وہ بھاری چیزیں کون سی ہیں؟ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ارشاد فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے، ان دونوں کا دامن پکڑے رہنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اب دیکھو انسان اگر گمراہی سے بچنا چاہے، انسان اگر جرائم سے بچنا چاہے، انسان اگر گناہ سے بچنا چاہے تو قرآن کی واضح و نصیحت موجود ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ یہ سوچ سکتے ہیں یا اللہ مجھے تو عربی زبان آتی نہیں، میں عربی جانتا نہیں، قرآن کا علم مجھے نہیں، میں کیسے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں؟ تو اللہ رب العزت نے اہل البیت کو بھی قرآن کے ساتھ پیش کر دیا۔ ایک قرآن وہ ہے اللہ اکبر جو لکھا ہوا قرآن ہے، لوگ اس سے آنکھیں بند کر سکتے ہیں۔ اس قرآن کی معرفت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، عربی زبان کا جاننا ضروری ہے، لیکن اللہ اکبر ساتھ میں میرے نبی نے کسی کو بہانا نہ رہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اہل البیت کو بھی سامنے پیش کر دیا۔ یعنی ایک قرآن وہ ہے جو کتابوں میں صحیفوں کے اندر موجود ہے، اور ایک ذات اہل بیت ایسی ذات ہے کہ جس کو مکمل قرآن کے سانچے میں ڈھال دیا گیا ہے۔ یعنی جب ان کی زندگی دیکھو گے، ان کا اٹھنا بھی قرآن کی طرح ہے، ان کا بیٹھنا بھی قرآن کی طرح ہے، ان کا سونا بھی قرآن کے حکموں کے مطابق ہے، ان کا جاگنا بھی قرآن کے حکموں کے مطابق ہے، ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ قرآن مقدس کے مطابق ہے۔ اور وہ کون سی ہستیاں ہیں؟ وہ مولا علی کی ذات ہے، وہ سیدہ فاطمہ کی ذات ہے، وہ سیدنا امام حسن کی ذات ہے، وہ سیدنا امام حسین کی ذات ہے۔ کس طرح ان کی زندگی قرآن کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے، ان کو دیکھتے جاؤ، قرآن سمجھتے جاؤ۔ مثال کے طور پر میں ایک ایک بات آپ کے سامنے پیش کروں، کیسے قرآن کے سانچے میں زندگیاں ڈھلی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اگر کوئی تاک کے قرآن کو نہیں پہنچ سکتا تو وہ کربلا کے اندر جو وہ سیرت ڈھلی ہوئی قرآن کے اندر، قرآن کے سانچے میں ڈھلی ہوئی سیرت امام علی مقام کی زندگی کو دیکھ لیں، کس طریقے سے اخلاق ہے، کس طریقے سے کردار ہے۔ آئیے میں اہل البیت کو قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، مثال کے طور پر قرآن کے اندر پردے کے احکامات موجود ہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے عورتوں کے لیے پردے کا حکم دیتا ہے کہ اے عورتوں پردے میں رہو، اور جاہلیت کے دور کی طرح اپنی جو وہ زینت کو بے نقاب نہ کرو، لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو۔ اللہ اکبر، لیکن آپ دیکھیں اللہ قرآن مقدس پر عمل کا یہ جذبہ، سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی زندگی میں کس طرح نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا کی کسی عورت کے پاس پردے کا وہ تصور نہیں ملتا، دنیا کی کسی خاتون کے پاس پردے کا وہ معیار نہیں ملتا۔ پردہ کرنے والی عورتیں بڑی بڑی دنیا میں پیدا ہوئی، سیدہ مریم ہے، اللہ اکبر، پردے میں اپنی مثال آپ ہے، جناب آسیہ ہے، اپنی مثال آپ ہے، خدیجہ الکبریٰ ہے، اپنی مثال آپ ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ ہے، اپنی مثال آپ ہے۔ اما عائشہ کی شان تو یہ ہے ان کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، سب نے اپنے اپنے انداز میں پردہ کیا، لیکن میرے نبی کی شہزادی سیدہ کائنات حسنین
حسین کی امی جان فاطمہ الزہرا نے جو پردہ کیا ہے اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ فاطمہ الزہرا کے پردے کا عالم یہ ہے کہ انسان تو انسان ہے، مرد تو مرد ہے۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ الزہرا نے اتنی حیا اور غیرت کا اظہار کیا کہ فاطمہ الزہرا کی چادر کو، جو سر پہ چادر ہوا کرتی تھی، جو دوپٹہ ہوا کرتا تھا، اس دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ جس نے چاند و سورج سے اپنے دوپٹے کی حفاظت کی ہے اسے نبی کی شہزادی سیدہ فاطمہ کہا جاتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو میر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو میر نے، اس نے دائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں ہے دنیا میں کوئی ایسی خاتون کہ جس کے سر کے بالوں کو نہیں گیا کہا جا رہا ہے، بال نہیں، جس کے سر کا دوپٹہ، کوئی مرد تو مرد ہے، چاند و سورج نے بھی کبھی نہیں دیکھا۔ یہ اہل البیت ہے، یہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں۔ اب یہاں پہنچ کر کے عورتوں کو پیغام ملتا ہے کہ جب رسول اللہ کی شہزادی کے سر کے دوپٹے کو چاند و سورج نہیں دیکھ پا رہے ہیں، اگر آج ہماری بیٹیاں منہ کھول کر اور سر کھول کر اگر بازاروں میں جا رہی ہے تو پھر ہم حسینی کب سے ہونے لگے؟ حسینیت تو یہ ہے کہ سر کے دوپٹے کو چاند و سورج نہ دیکھے، بلکہ حسین پاک کو حسین پاک بنایا کس نے؟ علماء موجود ہیں، علماء موجود ہیں۔ امام حسین جیسا کارنامہ ان کے بعد آج تک کسی کی زندگی میں نظر نہیں آتا۔ جہد مسلسل، غیرت و وفا، عشق و محبت کی انتہا اور انقلاب کی عظیم آواز کو امام حسین کہتے ہیں، جس نے پورے دین کے سسٹم کو قیامت تک محفوظ کر دیا، اس کو امام حسین کہتے ہیں۔ لیکن میں بڑی ذمہ داری سے عرض کروں، اگر اس حسین کو کسی نے حسین بنایا ہے تو اس ذات کو سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لوگ کہتے ہیں کہ اب امام حسین جیسا بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا، میں کہتا ہوں بالکل نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین کی پیدائش کے لیے کوئی فاطمہ جیسی ماں چاہیے اور علی جیسا بابا چاہیے، اور فاطمہ جیسی ماں کے لیے کوئی محمد الرسول اللہ جیسا باپ چاہیے۔ جب محمد الرسول اللہ دوسرا نہیں ہو سکتا تو دوسری فاطمہ نہیں ہو سکتی، اور جب دوسری فاطمہ نہیں ہو سکتی تو دوسرا حسین نہیں ہو سکتا۔ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ ہمارے عقیدے میں تو کوئی غوث پاک جیسا پیدا نہیں ہو سکتا۔ امام حسین تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کروں، بات یہی ہے کہ ہم نے حسینیت نام کس چیز کا سمجھا؟ ہم سمجھتے ہیں کڑوں کا پہن لینا، اسی کو صرف حسینیت کہتے ہیں، ہاتھوں میں ڈورے اور گلے میں ڈورے باندھ لینا، اسی کو حسینیت کہتے ہیں، اور جو ہے وہ رنگ رنگ کے کپڑے پہننا اور رنگ رنگ کی ٹوپیاں پہننا، اسی کا نام حسینیت ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ برا نہ مانے، رنگ اور کلر کا حسینیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کڑے اور ڈوروں کا حسینیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل حسینیت ہے غیرت کا نام، اصل حسینیت ہے عشق و وفا کا نام، اصل حسینیت ہے دین کے خلاف جب کوئی تحریک چل رہی ہو اس کے خلاف ڈٹ جانے کا نام۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ امام حسین ایک مکمل فکر کا نام ہے،
امام حسین ایک مکمل مسلک کا نام ہے، امام حسین ایک مکمل جو ہے وہ اللہ اکبر فکری تقریر کا نام ہے، امام حسین جود مسلسل کا نام ہے، امام حسین تحفظ قرآن کی ایک آخری تحریک کا نام ہے، امام حسین اللہ اکبر انقلابیوں کو مہمیز دینے والی ہستی کا نام ہے۔ امام حسین کس چیز کا نام ہے؟ بلکہ پوری دنیا میں کربلا کے بعد جو بھی انقلاب پیدا ہوا ہے، جو بھی باطل کے خلاف کھڑا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں اس کے اندر حسینیت آپ کو نظر آئے گی، اس کا تعلق امام حسین سے نظر آئے گا، ہر انقلابی امام حسین سے جڑا ہوا نظر آئے گا۔ آپ دیکھیں دنیا میں جتنی بھی انقلاب کی تحریک اٹھی، جو بھی لوگ کھڑے ہوئے حکومتوں کے خلاف، باطل کے خلاف، وہ کہیں نہ کہیں سے امام حسین سے جڑا ہوگا، یا تو نسب کے اعتبار سے جڑا ہوگا، خاندان کے اعتبار سے جڑا ہوگا، یا پھر سلسلے کے اعتبار سے جڑا ہوگا، یا دل کے اعتبار سے جڑا ہوگا، یا قلب کے اعتبار سے جڑا ہوگا۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک بات پیش کروں، دیکھو یزید کے سامنے امام حسین کھڑے ہوئے اور پوری دنیا کو بتا دیا کوئی تمہارا ساتھ دے نہ دے، حق کے لیے باطل کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، چاہے کٹنا پڑے، مرنا پڑے، اولاد قربان کرنا پڑے، لیکن دین کی خاطر کھڑے ہو، حق کی خاطر کھڑے ہو۔ اب اس کے بعد جتنی بھی تحریکیں دنیا میں اٹھ رہی ہے، سب کا محرک حسین ہے، سب کو انقلاب کا پیغام دینے والے حسین ہے۔ مثال کے طور پر جب مامون کے دور میں فتنہ خلق قرآن اٹھا تو سب چپ رہے، لیکن جس کا تعلق قلبی طور پہ امام حسین سے تھا وہ امام احمد ابن حنبل حکومت وقت کے خلاف اٹھ کر کے کھڑے ہوئے۔ وہ کون تھے؟ وہ حسینی تھے کہ نہیں تھے؟ اسی طریقے سے آپ دیکھیں جب فلسفہ مکمل طور پر جادو کی طرح سر چڑھ کے بول رہا تھا، حجت الاسلام امام غزالی کھڑے ہوئے، وہ کون تھے؟ حسینی تھے کہ نہیں تھے؟ اسی طریقے سے جس وقت تو دین کو مٹایا جا رہا تھا اس وقت تو غوث اعظم کی شکل میں بغداد میں جو تاجدار کھڑا ہوا وہ حسینی تھے کہ نہیں تھے؟ ہندوستان میں جب کفر کی تاریکی تھی تو اس وقت 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا کون تھا؟ معین الدین اجمیری حسینی تھے کہ نہیں تھے؟ اسی طرح جب اکبر نے اس وقت ہندوستان کے اندر دین الہی قائم کرنے کی کوشش کی، نام نہاد دین الہی، اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، تو اکبر کے فتنے کو جو دھول چٹا رہا تھا وہ مجدد الفسانی بھی اللہ اکبر حسینی نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں جب 14ویں صدی کے اندر فرقے مکمل سر چڑھ کے حق کو مٹانا چاہ رہے تھے وہ امام احمد رضا بھی حسینی نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں اور پھر ہندوستان کی سرزمین پر جب تن کے گورے من کے کالے انگریزوں نے اپنے پنجے گاڑے ان کے خلاف، جس نے دلی کی جامع مسجد میں سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ پڑا، اس وقت خیر آبادی کو بھی حسینی کا دیکھتے چلے جائیں، جتنے انقلابی ہیں سب حسینی ہیں، اس لیے کہ امام حسین حق کی اس آواز کا نام ہے، نہ کسی ان کو کوئی مٹا سکا، نہ کوئی مٹا سکتا ہے۔ لیکن ہمارا کیا، ہم تو حسینی کہلائے مگر ہم نے حسینیت کو کھچڑے اور شربت میں محدود کر دیا۔ شربت اور کھچڑے کی اہمیت اپنی جگہ ہے، نیاز اور نظر کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن حقائق کی فکر جو امام حسین کے گھر میں تھی تو اس کا مطلب ہم حسینی ہیں۔ اور اگر پردے کی وہ فکر نہیں، ہماری بیٹیاں بھی آدھی آستین کے کپڑے پہن کر بازاروں کی زینت کر رہی ہے، تو پھر حسینیت زبان پر ہے، دل میں حسینیت نہیں، دل میں تو کسی یزید کا کردار بس رہا ہے، اور قیامت کے دن یزید کے ساتھ اتنا نصیب ہوگا۔ ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، حسینیت کردار کا نام ہے، حسینیت نعروں کا نام ہے۔ نعرے علامت ہوتے، کردار نہیں ہوتا، نعرے علامت ہوتے، کردار نہیں ہوتا، کردار الگ ہوتا ہے، نعرے الگ ہوتے ہیں۔ آئیے آپ کو بتاؤں، ذرا توجہ کریں، بہت اچھے سے آپ سن رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن توجہ کریں، حسینیت دیکھیں۔ آج ہم دین بچانے چلے، کہتے ہم دین بچائیں گے، ہم دین کی حفاظت کریں گے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، لوگ ہمارے نعروں کا مذاق اڑاتے ہوں گے، ہم میمورنڈم تو دیتے ہیں جب اسلام کے خلاف آوازیں اٹھتی ہیں، رسول اللہ کی توہین ہوتی ہے، حضور علیہ السلام کی بے ادبی ہوتی ہے، ہم مورچے نکالتے ہیں، میمورنڈم دیتے ہیں، دھرنے دیتے ہیں۔ کردار کیا ہے؟ صرف نعرے ہی۔ پوری دنیا میں دین کا پرچم لہرائیں گے۔ میرے عزیز، ہم نے اپنے گھر میں دین کا پرچم نہیں لہرایا تو ہم پوری دنیا میں دین کا پرچم کیا لہرائیں گے؟ جن کے گھروں میں دین نہیں ہے وہ باہر دین کا پرچم کیسے لہرا سکتے ہیں؟
باہر کسی کی بھی حکومت ہو، لیکن آپ کے گھر کے اندر کے بادشاہ تو آپ ہیں، آپ کے گھر کے تاجدار تو آپ ہیں۔ آپ جب اپنے گھر میں دین محفوظ نہیں رکھ سکے تو آپ باہر دین کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ بتاؤ ہمارے گھر میں دین کتنا محفوظ ہے؟ جب بھی صبح ہوتی ہے تو گھروں میں قرآن نہیں کھلتا، جب صبح ہوتی ہے تو گھروں میں وہ سیریل کھلتے ہیں جس کے اندر باضابطہ طور پر بچیوں کو بھاگنے بھگانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے، جس میں باضابطہ طور پر زنا کے مناظر ہوتے ہیں، جس میں افیئر کی داستانیں ہوتی ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں بتاؤ، لوگ کہتے ہیں ہماری بچیاں کسی کا ہاتھ پکڑ کر کیسے جا رہی ہے؟ ہم نے کہا یہ ٹریننگ سیریلوں کے ذریعے سے ہم نے دلائی ہے۔ جب باپ اپنی بیٹی کو اپنے بازو میں بٹھا کر کے سیریل کے مناظر دیکھے گا جس میں زنا ہے، جس میں افیئر کی داستان ہے، جس میں بھاگنے بھگانے کے مناظر ہے، تو وہ بچی پر کیا اثر پڑے گا؟ اللہ اکبر۔ ہمارے مذہب کا تقدس تو یہ ہے، ہمارے بزرگوں نے فرمایا اپنی بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھنے دو۔ توجہ کریں، قرآن پڑھیں، سورت پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، لیکن سورہ یوسف کی تفسیر اپنی بیٹیوں کو پڑھنے کی اجازت نہ دو، انہیں سورہ نور کی تعلیم دو۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ سورہ یوسف کی تفسیر میں ایک عورت کی محبت اور عشق کی بات آ گئی ہے، تو سورت کی تفسیر میں اگر عورت کے عشق و محبت کی داستان آ جائے تو محتاطین صوفیہ، محتاطین علماء اس سورے کی تفسیر پڑھنے پر کواری بچیوں کو منع کر دیتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک عورت کی عشق کی داستان پڑھ کر کہ بچی کے دل میں کچھ اور خیال آ جائے۔ مجھے بتاؤ، اتنی مقدس خاتون جو نبی کی بیوی اور نبیوں کی ماں ہے، اگر اس کے عشق کی داستان اگر کسی سورت کی تفسیر میں آ جائے تو محتاطین علماء اس تفسیر پڑھنے سے کنواری بچیوں کو روک دیتے ہیں۔ تو وہ نچنیاں لڑکیاں جو رات دن اسکرین کے سامنے زنا کر رہی ہے، ہماری بیٹیاں اس کو دیکھ رہی ہے اور ہمارے دل میں کوئی خیال بھی نہیں گزرتا، ہمیں کوئی غیرت بھی نہیں آتی، ہم کچھ سوچتے بھی نہیں، بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ اللہ اکبر، ہری ہر والوں اور گرد و جوانب سے آنے والوں، آس پاس سے آنے والوں، کہیں ایسا تو نہیں ہم زبان کے حسینی بنے اور کردار کے یزیدی بنتے جا رہے ہیں؟ آج کے حسینیت کیا ہے؟ ہم نے اپنے گھر میں کون سی حسینیت کو پیدا کرنے کی کوشش کی؟ اللہ اکبر۔ علماء کرام موجود ہیں، اللہ اللہ، آئیے آئیے ذرا سنیے، اللہ اکبر۔ جو ہے وہ کربلا ہو چکا، کربلا ہو چکا، اور کربلا میں جو کچھ ہوا آپ علماء کی زبانی سنتے رہتے ہیں، اور اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں پورا گھرانہ کٹ گیا، آل نبی کا پورا گھرانہ کٹ گیا، اور کیسے کٹ گیا آپ نے وہ بھی سنا ہوگا، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، لیکن میں آپ کو کہیں لے جانا چاہتا ہوں۔ اہل بیت کا دامن پکڑنے والوں، فکر اہل بیت دماغ سے نکل گئی، فکر اہل بیت دل سے نکل گئی، محبت اہل بیت کا جو تقاضا تھا وہ تقاضا پامال ہو رہا ہے۔ آؤ اے محبت اہل بیت کے نعرے لگانے والوں، وہ اہل بیت کیا تھے اور ہم کیا ہیں؟ اللہ اکبر۔ میں واقعات کربلا نہیں دہراؤں گا، لیکن آپ کو صرف اشارہ دوں گا تاکہ دماغ کی کڑیاں جو ہے وہ وہاں تک جڑے جہاں تک لے جانا چاہتے ہیں۔ وہ کٹ گئی، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اللہ اکبر۔ کتنی دردناک شہادتیں ہوئی ہیں۔ امام حسین کو حالت سجدہ میں، نماز کی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کو بھی چھوڑا نہیں گیا، 6 مہینے کے ننھے شہزادے کو بھی شہید کر دیا گیا۔ شہزادہ علی اکبر 18 سال کے تھے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ شہزادہ قاسم 19 سال کے تھے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ غازی عباس علمدار کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے، اللہ اکبر۔ اور ایک ایک لاش پر 10 گھوڑے متعین کر دیے گئے، اللہ اکبر۔ کافر کی لاش کے ساتھ بھی اتنی بے حرمتی کرنے کی اجازت نہیں ہے جتنی اللہ اکبر ان نفوس کی لاشوں کی بے حرمتی کی گئی۔ اللہ اللہ، وہ حسین جس کے لیے اللہ کے رسول سجدے طویل کر دیتے تھے، یعنی امام حسین اگر حالت نماز میں حضور کی پیٹھ پر آ کر کے
بیٹھتے تو اللہ کے رسول امام حسین کے لیے اپنے سجدے طویل کر دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. جس کے لیے خطبہ چھوڑ کر منبر سے رسول اللہ زمین پر آ جایا کرتے تھے وہ امام حسین، وہ امام حسین جس کو رسول اللہ اپنے کندھوں پہ بٹھاتے تھے اور کندھوں پر بھی کس شان سے بٹھاتے تھے. ایک مرتبہ کہا نانا جان مجھے سواری چاہیے، مجھے سواری چاہیے، مجھے سواری چاہیے. حضور علیہ السلام نے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھے، دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے، فرمایا شہزادے حسین یہ لو تمہاری سواری آ گئی. پتا ہے اندازہ کریں، میں تصور کریں، اللہ اکبر، ہے کوئی دنیا میں ایسا اللہ اللہ ایسا پیارا. لوگ حضور کی نالین کے بارے میں کہتے ہیں، استاد زمن کہتے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کیا تاجدار ہم بھی ہیں. نالین مل جائے تو آپ بھی کہیں میں سب سے بڑا بادشاہ ہوں. لیکن حسین اس بادشاہ کا نام ہے، حسین اس شاہ کا نام ہے، حسین اس تاجدار کا نام ہے، حسین اس راکب دوش پیغمبر کا نام ہے. کہتے نانا سواری پیار اتنا ہے، محبت اتنی ہے، دونوں ہاتھ زمین پر، دونوں گھٹنے زمین پہ، لے لو شہزادے سواری آ گئی. حسین میرے آقا کی پشت پہ بیٹھ گئے. نانا سے نانا آپ کی سواری کی تو لگام بھی ہے، میری سواری کی لگام کہاں ہے. حضور نے دونوں زلفیں پکڑا کے کہا حسین یہ تمہاری سواری کی لگام ہے. اس حسین کی لاش اقدس کے ساتھ یہ سلوک کیا یزیدیوں نے. ایک ایک لاش پر 10 گھوڑے متعین کیے، عربی گھوڑے، سر کاٹا، امام حسین کے کپڑے نکال لیے، کپڑے اتار لیے اور لاشوں کو گھوڑے کی ٹاپوں سے کچل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کیا. یہ حالات تھے. اور اس کے بعد اسی پہ بس نہیں کیا، خیمے جلا دیے، بیویوں کے زیور چھین لیے، شہزادی سکینہ کی کان کی بالیاں بھی چھین لی. ایسی چھینی کے کان کٹ گیا، خون کی پھواریں نکلی. سوچا کہ یتیم پر تو کافر بھی رحم کرتے ہیں. کہا او یزیدیوں میں حسین کی یتیم ہوں، مجھ پہ رحم کرو. یہ سن کر سیدہ سکینہ کے منہ پہ تماچے مارے گئے. یہ سب داستان ہے، میں اس کو نہیں عرض کرنا چاہتا، صرف اشارے دے کر. اللہ اکبر. پھر یہ قافلہ رسیوں سے بند کر شہزادیوں کو، رسول اللہ کی شہزادیوں کو، حضور کی بیٹیوں کو، حضور کی بہوؤں کو، حضور کی نواسیوں کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر، پیروں میں بیڑیاں ڈال کر اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بٹھایا گیا. ہائے ہائے. آج لوگ سادات کے ہاتھ چومتے ہیں. سادات کے جو باپ دادا تھے ان پر ایک وقت ایسا بھی آیا ان کے ہاتھ باندھے گئے، کوئی ہاتھ چومنے والا نہ تھا، ہاتھوں کو رسیوں سے باندھا گیا، رسیوں سے جکڑ دیا گیا. اور اس کے بعد یہ لٹا پٹا قافلہ کوفہ پہنچا. توجہ کریں، جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ، یہاں تک آپ کو لانا تھا. اہل البیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں تقریباً 6 دن، کم سے کم 6 دن، کم سے کم 6 دن، زیادہ سے زیادہ اور بھی دن ہے لیکن کم سے کم 6 دن، 6 دن کا یہ بھوکا پیاسا قافلہ لٹا پٹا. جس نے بھائیوں کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑتے دیکھے، جس نے بچوں کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑتے دیکھے، جس نے گھر کا گھر اجڑتا دیکھا، جس نے خیموں کو جلتا دیکھا، اس میں ننھے ننھے بچے ہیں. شہزادی سکینہ کی عمر صرف 7 سال کی، 7 سال کی شہزادی سکینہ امام حسین کی بیٹی ہے، پھوپھی کے ساتھ باندھ دی گئی ہے. شہزادی سکینہ کو پھوپھی کے ساتھ، سیدہ زینب کے ساتھ باندھ دیا گیا. اللہ اکبر. آج کافروں کی عورتوں کے ساتھ بھی یہ سلوک نہیں ہوتا کہ ان کے بچوں کے ساتھ عورتوں کو باندھا جائے. ہائے، جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل بھی نہیں آتے تھے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. ان کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں، قدر شان اہل بیت. اللہ اکبر. جب یہ لٹا پٹا قافلہ کوفہ میں داخل ہوا تو یزیدی کتے اعلان کر رہے تھے، اے کوفہ والو، ہم نے ان کے سر کاٹ کے لائے ہیں جو راستے میں لوگوں کا مال لوٹتے تھے. ہم لٹیروں کا سر کاٹ کے لائے اور ان کے بچوں کو، بیویوں کو اپنے قیدی بنا دیا ہے. تو کوفہ والوں نے کہا چلو تماشا دیکھتے ہیں لٹیروں کے سروں کا. لٹیروں کی عورتوں اور بچوں کے قید اور بند کی تکلیفیں سے لطف اندوز ہوتے ہیں. عورتیں چھتوں پہ تھی، مرد راستوں میں تھے اور راستے بھر گئے تھے. ایسے میں سیدہ زینب پاک نے، جو بیٹی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی،
सगी बहन इमाम हसन और इमाम हुसैन की, रसूलुल्लाह की सगी नवासी है सैयदा ज़ैनब, 5 साल की उम्र में कुरान की हाफिजा बन गई थी। कूफा में सबसे पहले कुरान की तफसीर औरतों में किसी ने बयान किया, उस जात को सैयदा ज़ैनब कहते हैं। इतने मालदार शौहर की बीवी थी हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, इतने मालदार शौहर की बीवी थी कि अगर कोई भिखारी भीख मांगने आता तो अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार 3-3 हजार बकरियां एक एक भिखारी को उठा करके दे देते थे। इतने मालदार शौहर की बीवी, आज वक्त वो आया दीन के लिए कि सर का दुपट्टा भी नहीं है, चादर छीन ली गई है, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, खानदान के साथ कैदी बन करके जा रही है नबी की नवासी, जिसके कान में रसूलुल्लाह ने अजान दिया था, जिसको हुजूर ने गुड्डी दी थी, जिसका नाम हुजूर ने रखा था, इसका नाम ज़ैनब है। ज़ैनब का मतलब यूं कर ले, ज़ैनब ये अपने बाप की जीनत है, ये अपने बाप का मकाम है, ये अपने बाप की इज्जत है, ये अपने बाप का से जमीन है। अल्लाह अकबर। बल्कि यूं कह ले कि ये यूनिक है, सबसे हट कर है ज़ैनब, सबसे हट कर, सबसे अलग। अल्लाह अकबर। तो सैयदा ज़ैनब पाक का ये हाल है। सैयदा ज़ैनब ने क्या कहा है, ए नबी के घर की औरतों, ए नबी के घर की शहजादियों, तुम्हारे दुपट्टे छीन लिए गए हैं, तुम्हारे पास दुपट्टे नहीं। कूफा शहर वाले तुम्हारा तमाशा देखने खड़े हैं, एक काम करो, दुपट्टे नहीं है, अपने बालों को अपने मुंह पे डाल लो, अभी भी पर्दा करो, चेहरा छुपा लो, अपने बालों को के जरिए से अपने चेहरे पे पर्दा डाल करके छुपा लो अपना चेहरा। अल्लाह अकबर। इसी हालत के अंदर जब ये काफिला कूफा पहुंचा तो कूफा की औरतों ने कैदियों को देखा और कैदियों को देख करके कूफा की औरतें रोटी खजूर काफले में फेंक रहे थे। सदका सदका सदका। थोड़ी आपकी तवज्जो चाहता हूं, बहनों की भी तवज्जो, अहले मिंबर की दुआएं लेने के लिए तवज्जो। मिंबर वालों की मालूमात में मैं इजाफा तो नहीं कर सकूंगा, लेकिन दुआएं लेने के लिए तवज्जो। अगर हम 14-15 घंटे का रमजान शरीफ में रोजा रखते हैं मई के महीने में, तो जब इफ्तार का वक्त आता है तो हाथ से तस्बीह छूटती है प्यास की वजह से, बार बार घड़ी की तरफ नजर जाती है कब मुअज्जिन ऐलान करे कब में इफ्तार का। सच कहना, आप हो या मिंबर वाले हैं, 16 घंटे का मई में रोजा रखते हैं और जब इफ्तार होती है तो ना माँ दिखती है, ना बाप, ना बच्चे दिखते हैं, ना बीवी। जैसे इफ्तार का वक्त आता है फौरन गिलास पे हाथ पड़ता है और ठंडे पानी को इंसान मुंह में उंडेलता है। कब? सिर्फ 15-16 घंटे के रोजे के बाद। लेकिन यहाँ 6 दिन से ज्यादा भूखे प्यासे रहने को हो गए और सदका रोटी का और खजूरों का सदका कहकर फेंका जा रहा है। तो 6 दिन 7 दिन की भूखी प्यासी 7 साल की सकीना शहजादी उस रोटी को देखकर मुंह में नहीं डाल रही है, उस भूख की वजह से, उस भूख की शिद्दत की वजह से रोटी उठा करके मुंह में नहीं डाल रही है, बल्कि जब सदका कह करके रोटी हाथ की तरफ बढ़ाई गई तो सैयदा ज़ैनब के कान में पूछती, फूफी अम्मी हम तो आले रसूल है ना, हम पर तो सदका हराम है ना। नाना जान ने हम पर सदका हराम किया है ना, तो क्या 6-7 दिन की भूख के बाद नाना का हराम किया हुआ सदका हम पे हलाल हो गया? अब हम सदका खा सकते हैं? नाना ने तो सदका हम पे हराम किया, क्या हम सदका खा सकते हैं? सैयदा ज़ैनब को गुस्सा आ गया, जलाल आ गया। कहो कूफा की औरतों, सदका किसी और को देना, हम आले रसूल है, आले नबी है, हमारे लिए सदका हलाल नहीं है, हम तुम्हारा सदका कबूल नहीं करते। और फरमाया, सकीना रोटी के बगैर जान तो जा सकती है, लेकिन खूने नबूवत की आबरू का सौदा नहीं किया जा सकता। मेरी बेटी, हम सदका खाने वाले लोग नहीं है, सदका हम पे हलाल नहीं है,
یہ حسینیت ہے، یہ تربیت ہے امام حسین کی۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، توجہ کرنا، یہی آپ کو پہنچانا چاہتا تھا۔ میرے امام حسین کی محبتوں میں گم امام علی مقام میں جانتا ہوں، میں آپ سے چھوٹا عاشق حسین ہوں، آپ لوگ مجھ سے بڑے عاشق حسین ہیں۔ میں تو بہت ایک قطرہ بھی نہیں ہوں، بلکہ میں تو یہ دعا کرتا ہوں، خدا مجھے پنجتن کی وہ معرفت عطا کرے جس کا قدرت نے مطالبہ کیا ہے، خدا اس معرفت کا صدقہ عطا کرے جس دن لوگوں کو حسینیت کی معرفت مل جائے، دنیا سے جرائم ختم ہو جائے، دنیا سے جرائم کا خاتمہ ہو جائے۔ میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا حسینی سمجھتا ہوں، بہت کمتر درجے کا حسینی سمجھتا ہوں۔ اے میری قوم کے جوانوں، میں جانتا ہوں آپ کے دل و دماغ میں مجھ سے زیادہ جذبات ہیں، لیکن یہ محبت کہیں کھو گئی ہے۔ اس گم شدہ محبت کو آواز دیجئے۔ حسینیت کیا ہے؟ 6-7 دن کی بھوک و پیاس کے بعد بھی 7 سال کی شہزادی سکینہ جن کی تربیت امام حسین نے کی تھی، وہ صدقے کی روٹی کھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 6-7 دن کی بھوک کے بعد، ہاتھوں کی رسیوں کے بعد، پیروں کی بیڑیوں کے بعد تم کیسے حسینی ہو؟ اللہ اکبر۔ صدقہ صرف آل نبی پر حرام ہے، لیکن روٹی دوسروں پر تو حلال ہے نا۔ صدقے کی روٹی آل نبی پہ حرام ہے، دوسروں پر تو حلال ہے نا۔ صدقے کی کھجوریں آل نبی پہ حرام ہے، مگر وہ پاک ہے، طیب ہے، طاہر ہے، دوسروں کے لیے تو حلال ہے نا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، کیسے حسینی ہو ہریہر والوں کہ آل نبی تو صدقے کو جو رسول اللہ نے حرام کیا ہے، وہ صدقہ 6-7 دن کی بھوک کے بعد بھی حلق میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اے حسینیوں، تمہاری غیرت کہاں چلی جاتی ہے جب تم سود کھاتے ہو؟ سود تو سور کی طرح حرام ہے، سود تو خنزیر کی طرح حرام ہے، شراب تو سور کی طرح حرام ہے، شراب تو خنزیر کی طرح حرام ہے، شراب نشہ تو سور کی طرح حرام ہے، نشہ تو شراب کی طرح، نشہ تو جو سور کی طرح حرام ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ پاکیزہ اور طیب روٹیاں جو دوسروں کے لیے حلال ہے صدقے کی، آل نبی پر حرام ہے وہ صدقہ۔ انہوں نے 6-7 دن کی بھوک کے بعد بھی ہاتھ نہیں لگایا، اور تم سود کھا رہے ہو جو سور کی طرح حرام، خنزیر کی طرح حرام۔ تم نشہ کر رہے ہو جو سور اور پیشاب کی طرح حرام ہے۔ تم نشہ کی گولیاں کھا رہے ہو جو پیشاب اور اللہ اکبر سور کے خون کی طرح حرام ہے۔ کہاں جاتی حسینیت؟ یزید نشہ کرتا تھا، حسین پاک یا نشے کا تصور نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اگر نشہ پرموٹ ہو رہا ہے، اگر جوا پرموٹ ہو رہا ہے، سود کے دھندے کر رہے ہو، بے پردگی عام ہو رہی ہے، تو مطلب یہ ہے زبان کے حسینی ہو، کردار کے یزید کی طرف جا رہے ہو، یزیدی کردار کو زندہ کر رہے ہو۔ سوچو امام علی مقام کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب حسینیت کا نعرہ لگانے والا یزیدی کردار کو زندہ کرتا ہوگا، یزیدی کردار پر عمل کرتا ہوگا۔ مجھے حیرت ہے، میں تو لوگوں کو کہتا ہوں یزیدیوں کے تیر امام حسین کے جسم پہ لگتے تھے، لیکن اے حسینیوں، جب ہم گناہ کرتے ہیں، اے حسینیوں، جب ہم گناہ کرتے ہیں تو یہ ہمارے گناہوں کے وہ تیر ہیں جو حسین پاک کے جسم پر نہیں، بلکہ یہ امام حسین کے دل کو زخمی کرتے ہیں۔ ہم ہی بچ گئے تھے انہیں زخمی کرنے کے لیے، ہم ہی بچ گئے تھے ان کے دل کو تڑپانے کے لیے، ہم ہی بچ گئے تھے ان کے دل کو بے چین کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ آج اگر واقعی حسینیت زندہ ہو جائے، کسی نے کہا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسینی معاشرے میں نشے کی کوئی اجازت نہیں، زنا کی کوئی اجازت نہیں، جمعے کی کوئی اجازت نہیں، بدکاری کی کوئی اجازت نہیں۔ بلکہ ایک بات بتاؤں، یزید اس بدترین پاپی ملعون کا نام ہے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے، حالانکہ ابن کثیر ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، اور ابن تیمیہ کا شاگرد ہونے کی وجہ سے ابن کثیر یزید کے لیے تھوڑا نرم رویہ رکھتا ہے، ہم لوگوں کی طرح وہ سخت نہیں ہے یزید کے معاملے میں۔ اس کے باوجود ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یزید اس پاپی انسان کا نام ہے کہ جس نے حج کے سفر میں بھی شراب نہیں چھوڑی، جس نے سفر حج میں بھی شراب نہیں چھوڑی۔ آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیں اگر آج مسلمانوں کے محلے میں
نشہ پرموٹ کیا جا رہا ہے، نشہ بیچا جا رہا ہے، نشہ خریدا جا رہا ہے. حسینیت کا صرف 10 دن کے حسینی نہ بنو، پوری زندگی کے حسینی بنو. اور حسینی بننے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جو مجھ سے اور میری اہل بیت سے محبت کرے گا، جنت کے جس درجے میں میں محمد رہوں گا اسی درجے میں اہل بیت سے محبت کرنے والے رکھیں گے. کتنا بڑا صلہ ہے. فرمایا اگر کوئی عمر میں درازی چاہتا ہے، لمبی عمر چاہتا ہے، میری اہل بیت سے محبت کرے. کوئی روزی میں وسعت چاہتا ہے، میری اہل بیت سے محبت کرے. بلکہ ایک بات بتاؤں، اللہ اکبر، تیمور لنگ کا نام سنا ہو؟ تیمور لنگ جب مرا بادشاہ تھا. بادشاہ لوگ اچھے کام بھی کرتے، برے کام بھی کرتے. جب تیمور لنگ مرا، مرنے کے بعد اس کے بچپنے کے دوست نے اس کو خواب میں دیکھا. بھئی بچپنے کا دوست تو سب جانتا ہے، بیوی سب جانتی ہے، ماں باپ سب جانتے ہیں، چھوٹے بھائی بہن سب جانتے ہیں، اور دوست بچپنے کے سب جانتے ہیں. آدمی کو پہچاننا ہو تو دیکھو اس کے دوست اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اس کے بھائی اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اس کے ماں باپ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اس کی بیوی اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے. ایسے ہی ہے نا. تیمور لنگ مر گیا، اچھا بادشاہ تھا، کچھ برے کام بھی کیے. اب اس کا ذکر نہیں، میں اپنے عنوان سے ورنہ ہٹ جاؤں گا. اچھے بھی کیے، برے بھی کیے، کئی لوگوں کو قتل بھی کیا، بہت لوگوں کا قاتل بھی تھا، بہت اچھے کام بھی کیے، مسجدیں ہی بنائی، مدرسے ہی بنائی، کتابیں بھی لکھوائی، بہت کچھ کیا. لیکن جب وہ مر گیا، مرنے کے بعد اس کے بچپنے کے دوست نے خواب میں دیکھا ایک تخت نورانی بچھا ہوا ہے اور اس پر اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے، حضور علیہ السلام کی جلوہ گری ہے، اور حضور کے قدموں میں ایک دم قریب پاس میں تیمور لنگ بیٹھا ہوا ہے. حضور کے قدموں میں. میں جب یہ بات پڑھتا ہوں تو میں جھوم جاتا ہوں. حضور کے قدموں میں بیٹھنے کا مطلب کیا پتہ ہے؟ جنت میں کسی کو دیکھنا ہم کو اتنا تعجب میں نہیں ڈالتا جتنا حضور کے قدموں میں بیٹھنا ہمیں تعجب میں ڈالتا ہے. کیوں؟ کروڑوں جنتیں متلاشی ہے میرے نبی کے قدم کی. جنت کیا ہے؟ ارے جب ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو رسول اللہ کے قدموں کی شان کا عالم کیا ہو. وہ جہاں قدم رکھتے وہاں رشک جنت ہے. اللہ اکبر. تو تیمور لنگ کو کسی نے رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس کے دوست نے بچپنے کے، تو اس کو غصے میں آ کر خواب میں خواب دیکھا. وہ کہا وہ اللہ کے دشمن، او دشمن خدا، تو رسول اللہ کے قدموں میں، تیری یہ اوقات کہ تو حضور کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے. اللہ اکبر. بڑے بڑے اولیاء قدم نہیں، نالین ڈھونڈ رہے، نقش قدم تلاش کر رہے. علامہ عبدالرحمن جامی جیسا بندہ کہتا ہے چو سوئے من گزر آری منے مسکیز ناداری فدائے نقش نالے رکھنم جا. یا رسول اللہ، حضور جب آپ میرے گھر آئیں گے، عبدالرحمن جامی تو بہت گنہگار ہے، بہت مفلس ہے، بہت غریب ہے. حضور جب کوئی آتا ہے تو مہمان کو تحفہ دیا جاتا ہے. آپ جیسے بادشاہ کو میں کیا تحفہ دے سکتا ہوں؟ بس اتنا کہتا ہوں جس دن آپ میرے گھر میں قدم رکھیں گے تو آپ کی نالین کا نشان پڑے گا، اس نشان پر میں اپنی جان کو قربان کر دوں گا. اس سے زیادہ میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں؟ تو سوئے من گزر آری منے مسکیز ناداری فدائے نقش نالین کنم جا. یا رسول اللہ، لوگ حضور کے نالین پہ جان قربان کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور تیمور لنگ جیسا بادشاہ حضور کے قدموں میں بیٹھا ہے. تو اس کے بچپنے کے دوستوں نے کہا او اللہ کے دشمن، او دشمن خدا، تیری یہ حیثیت ہو گئی کہ تو حضور کے قدموں میں بیٹھا ہے. کیوں بیٹھا حضور کے قدموں میں؟ اس سے پہلے کہ تیمور کچھ کہتا میرے آقا کے لبائے اقدس کو جنبش ہونے لگے اور الفاظ یوں ترتیب پائے. او پوچھنے والے، تو کہتا ہے کہ تیمور اچھا نہیں تھا، یہ کیسے نبی کے قدموں میں بیٹھا؟ ارے یہ میری اہل بیت سے محبت کرتا تھا، آمان نہیں دیکھے گئے، اہل بیت کی محبت کے صدقے اس کو یہ مقام عطا کر دیا. اہل البیت کی محبت یہ ہے. لیکن بات یہ کہ ہم نے صرف نعرے لگائے، سچی محبت اہل بیت سے ہم دور ہوئے. بتاؤ، یزید سفر حج میں بھی نشہ کر رہا ہے، اور اگر آپ بھی نشے کی طرف جا رہے ہیں تو
قیامت کے دن یزید کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو جائے. اگر برا لگے تو معاف کرنا، لیکن یہ سچائی ہے، یہ صداقت ہے. اگر زنا کے اڈوں کی طرف جا رہے ہو، یہاں تک ابن اسیر، ابن کثیر، علامہ خواجہ حسن نظامی، ان لوگوں نے لکھا یزید اس گندی نظر والے پاپی کا نام ہے جس نے اپنی سوتیلی ماں کو تک پاپ کی نظر سے دیکھا. اگر آج بھی آپ کی نظر میں پاپ ہے تو آپ کا حسینیت سے کیا تعلق ہے؟ آپ بتائیں. آواز دو اپنے ضمیر کو. اگر آج بھی مسجدوں کو ہم ویران کر رہے ہیں اور فجر کی نماز میں ہم بستر پر سوتے پڑے ہیں تو پھر حسینیت کس چیز کا نام؟ میرا امام تو 33 زخم نیزوں کے، 34 زخم تلواروں کے اور تیروں سے پورا بدن چھلنی ہے، اور نماز کا وقت آیا، گھوڑے سے زمین پر آئے تو کہا شمر پہلے نماز پڑھ لیں. اتنے زخموں سے چور ہونے کے بعد بھی میرا امام سر سجدے کی طرف لے جا رہے ہیں اور حالت سجدہ میں دنیا سے جا رہے ہیں. ہمیں کیا ہوا؟ ہم سجدے سے ایسے بھاگتے ہیں دور جیسے کوئی سانپ سے دور بھاگتا ہے، جیسے کوئی موذی معذلہ چیزوں سے دور بھاگتا ہے. جب نماز کی بات آئے تو لوگ چھٹنے لگتے ہیں. ہاں اگر ان کو یہ کہو، ہماری قوم کو، کہ ایک بار سبحان اللہ کو تمہیں جنت مل جائے گی، اس کا منہ دیکھو، اس کا چہرہ دیکھو اور تم جنتی ہو جاؤ گے، اس مجمع بہت دلچسپی سے بیٹھیں گے. لیکن ایک بات ضرور کہتا ہوں، بہت معافی کے ساتھ، برا مت ماننا، جن کے چہرے دیکھ کر جنت بانٹی جا رہی ہے نا، چہرے دکھا کر اور دیکھ کر، ان کے جنت میں جانے کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ وہ بتاؤ، کیا ثبوت ہے؟ لوگوں کو دھوکا اور خود کو دھوکا. میری قوم صرف ہاتھ چوم کر جنت میں جانا چاہتی ہے. یزیدی کردار کو زندہ کر کے جنت کا خواب دیکھ رہی کہ قیامت کے دن حسین کے نانا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے. حسین پاک کے نانا کا ہاتھ اتنا آسان سمجھ لیا؟ میں آپ کو مایوس کرنے نہیں آیا، لیکن ایک بات کہنے آیا ہوں. جو یزید شراب کی بوتل ہاتھ میں لیتا تھا، امام حسین نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. توجہ کرنا. جب نواسے کی غیرت کا یہ عالم ہے کہ نواسا شرابی کا، زانی کا، جواری کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لے رہے ہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں علی اکبر جیسا ہم شبیہ پیغمبر اگر لٹانا پڑے تو اس کو لٹا دوں گا، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا. 19 سال کا قاسم لٹا دوں گا مگر یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا. 6 مہینے کا معصوم علی اصغر لٹا دوں گا لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنا سب لٹا کر اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا، آپ کیا سمجھتے ہو؟ تاش کے پتے کھیلتے رہیں گے، موبائل پر گیم کھیلتے رہیں گے جوا کی شکل میں، اور وہ بھی وہ جوا جس کے بارے میں امام غزالی نے لکھا، جس نے دنیا میں جوا کھیلا ہوگا قیامت کے دن اس کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے، خنزیر کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے. لوگوں کو ڈر نہیں لگتا؟ جنت اتنی سستی لگتی ہے. کہتے ہیں جنت ہمارے باپ کی ہے. میں نے کہا کس باپ کی جنت ہے؟ جو باپ 20 بائی 20 کا زمین کا ٹکڑا خریدنے کی اوقات نہیں رکھتا دنیا میں، اس باپ کی جنت ہے. سوچو تو صحیح، کہتے کیا ہو؟ یاد رکھنا، زبان سے جو چاہے کہہ لو، حقائق حقائق ہے، سچائی سچائی ہے، صداقت صداقت ہے. بدعملی کی بنیاد پر، بدعقیدگی کی بنیاد پر، یزیدی کردار زندہ کرنے کی بنیاد پر کیا سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر، جوا کھیلنے والوں کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوں گے. جب نواسے کی غیرت یہ ہے ایک شرابی جواری زانی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا تو کیا سمجھتے ہو؟ تم پاپ کرتے رہو گے اور رسول اللہ تمہارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. ذرا غور تو کرو، جوا کی وجہ سے سور کے خون میں ہاتھ رنگا ہوگا اور رسول اللہ تمہارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. تھوڑا غور تو کرو میرے بھائی، ذرا سوچو تو صحیح میرے بھائی. آؤ آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو حیرت ہوگی. اللہ اکبر. ہم سمجھتے ہیں ارے جنت تو اللہ کریم ہے، رحیم ہے، وہی مل جائے گی. بے شک وہ کریم و رحیم بہت غیرت والا ہے، بہت غیرت والا ہے. اس کی رحمت پر ہم نے توجہ دی، اس کی غیرت پر توجہ نہیں دیتے. آؤ امام حسین کی بات کرو. امام حسین کی، امام حسین کی. امام حسن بصری کہتے ہیں میں حج کو گیا. کون کہہ رہا ہے؟ امام حسن البصری. میں حج کو گیا. امام علی مرتضیٰ کے ڈائریکٹ مرید و خلیفہ امام حسن بصری ہیں. وہ کہتے ہیں میں حج کو گیا، میں نے دیکھا ایک بندہ ہے جو
فرش سے ایسے چمٹا ہوا ہے جیسے گیلا کپڑا زمین پہ رکھو تو گیلا کپڑا کیسے چپک جاتا ہے فرش سے، ایسے کوئی چمٹا ہوا ہے فرش سے، اور خوب رو رہا ہے اور رو رو کے کہتا ہے اللہ میری مغفرت کر دے، میری مغفرت کر دے، میری مغفرت کر دے۔ اتنا رو رہا ہے کہ روتے روتے اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہے، آنسوؤں سے داڑھی بھیگ گئی ہے، اور آنسوؤں سے داڑھی سے آنسو ٹپک ٹپک کر زمین میں ہوتے ہیں اور زمین تر ہوتی۔ میں نے سوچا یا اللہ، کسی وائز نے، کم علم وائز نے، یہ دیہاتی شخص لگتا ہے اس دیہاتی کو اتنا ڈرا دیا اللہ کا خوف بتا بتا کر کہ یہ کہیں نا امید تو نہیں ہو گیا۔ بھئی اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے دل میں، لیکن اللہ سے امید بھی ہونا چاہیے۔ ایمان جو ہے نہ بالکل بے خوفی کا نام ہے اور نہ بالکل نا امیدی کا نام۔ ایمان جہاں ہوگا وہاں نہ نا امیدی ہوگی نہ بے خوفی ہوگی، خوف اور امید کے بیچ کی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، خوف و رجا کی بیچ کی کیفیت کو ایمان کہتے ہیں۔ امید بھی کرو ڈرو بھی۔ اس کی تعریف فاروق اعظم کہتے ہیں اگر اللہ نے اعلان کر دیا کہ ساری مخلوق جہنم میں صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا، تو فاروق اعظم کہتے ہیں میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ وہ ایک بندہ میں ہی ہوں۔ سب جہنم میں ایک جنت میں، تو میں امید کروں گا وہ بندہ کون ہے؟ میں ہوں، یعنی عمر ابن خطاب۔ اور اگر یہ کہ سب جنت میں جائیں گے ایک جہنم میں جائے گا، تو میں خوف کروں گا کہ شاید وہ بندہ میں ہی ہوں۔ یہ ہے امید اور خوف کی کیفیت۔ تو بالکل بے خوفی بھی نہیں اور بالکل نا امیدی بھی نہیں۔ تو جب حسن البصری نے دیکھا کہ کپڑے کی طرح چپکا ہوا ہے زمین پر اور خوب رو رو کر کہہ رہا اللہ میری مغفرت کر دے، میری مغفرت کر دے، میری مغفرت کر دے۔ یاد رکھنا ہر چیز آسان ہے، مغفرت آسان ہے۔ توجہ ہے آپ کی، دھیان سے۔ اللہ محبوب سے کہہ رہا ہے، توجہ، یہ بہت آسان چیز نہیں ہے جسے مغفرت۔ اللہ محبوب سے کہہ رہا ہے قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے محبوب آپ اللہ سے یوں عرض کیجئے کہ اللہ میری مغفرت فرما۔ جس کو جنت کا مالک بنایا، توجہ کریں، جو مغفرت یافتہ ہے، ہمارے عقیدے میں رسول اللہ وہ ہے جو مغفرت یافتہ ہے۔ ان کے اگلوں کے اور ان کے پچھلوں کے ان کے سبب گناہ معاف کیے جائے گا۔ وہ معصوم ہی نہیں، سید المعصومین ہے۔ ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے مقام محمود کا، ان کے سر پہ شفاعت کا تاج سجایا ہے۔ لیکن تعلیم امت کے لیے محبوب کو کہا جا رہا ہے قل، اے محبوب یوں عرض کر رب اغفر وارحم وانت خیر، اللہ میری مغفرت فرما۔ حضور کو حسن مانگنے کے لیے نہیں کہا گیا، کیونکہ حسن اتنا دے دیا ان جیسا حسن والا کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام کو مال مانگنے کے لیے نہیں کہا گیا، مال اتنا تھا اللہ اکبر، بلکہ یوں کہہ لے ہر نعمت اتنی دی گئی۔ قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کثرتیں عطا فرمائی۔ میرے امام کہتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت باتیں یہ ہیں۔ اور اتنے مالدار ہیں حضور، آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ اور ایک مقام پر کہتے ہیں کہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے؟ مالک کونین ہے، تو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ مغفرت آسان شے نہیں ہے۔ اپنے محبوب سے تعلیم امت کے لیے کہا جا رہا ہے آپ یوں عرض کریں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حضرت حسن البصری کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک بندہ بہت روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، آہو بوکا کرتا ہے، فریاد کرتا ہے اور عرض کرتا اللہ میری مغفرت کر، میری مغفرت کر۔ میں نے سوچا یا اللہ اس دیہاتی کو شاید یہ دیہات کا ہے، کسی وائز نے ڈرا دیا ہے،
اور کسی وائز نے اس کو نا امید کر دیا ہے. ہو سکتا ہے کسی وائز کے زیادہ ڈرانے سے نا امید ہو گیا اور یہ اتنا رو رہا ہے, بلک رہا ہے. یہ سر اٹھائے گا تو میں اس کو سمجھاؤں گا کہ اللہ کے بندے اس طریقے سے زیادہ خوف نہیں کرتے. خوف بھی کر اللہ سے, کچھ امید بھی باندھ, امید بھی رکھنا, امید نہ ہو. لیکن جب میں نے اس کے لباس کی طرف نظر کی, حسن بصری کہتے ہیں میں نے اس کے لباس کی طرف غور کیا تو وہ لباس کسی دیہاتی کا نہ تھا. جب میں نے اس کے سجدے کی طرف غور کیا تو اس کا سجدہ کسی دیہاتی کے سجدے کی طرح نہ تھا. تو پھر میں نے سوچا نہ یہ دیہاتی ہے اور نہ یہ علم سے دور ہے, اس کے سجدے کا وقار بتا رہا ہے کہ یہ بہت با علم ہے. پھر میں نے سوچا اللہ اس کو توفیق دے کہ یہ جلدی سر سجدے سے اٹھا لے تاکہ میں اس کو پوچھوں کہ یہ اتنا کیوں گڑ گڑا رہا ہے. تو کہا جیسے سر سجدے سے اٹھایا تو میں اس کی کیا اصلاح کر سکتا تھا, میری اصلاح ہو گئی, کیونکہ وہ کوئی معمولی ہستی نہیں تھے بلکہ وہ حسین ابن علی تھے. تو مجھے ایسا لگا یا اللہ جب جنتی جوانوں کا سردار اتنا رو رہا ہے اپنی مغفرت کی دعا کرتے ہوئے تو ہم کو کتنا رونا چاہیے. پیدا ہوتے ہی جس کو اور ان کے بھائی کو رسول اللہ نے جنتی جوانوں کا سردار بنایا. آقا فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. آقا فرماتے ہیں عرش کی دو تلواریں ہیں. آقا کیا فرماتے ہیں, عرش کی دو تلواریں. صحابہ نے پوچھا حضور عرش کی دو تلواریں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک کو حسن کہتے ہیں ایک کو حسین کہتے ہیں. پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جنت کی زینتیں دو ہیں, دو جنت کی زینتیں ہیں. جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے, جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے, جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے تو اس وقت جنت کہے گی مولا سب کے ساتھ تو نے جو جو وعدہ کیا تھا تو نے سب کا وعدہ پورا کر دیا, آج مجھ سے بھی تو جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دے. اللہ فرمائے گا کیا وعدہ تجھ سے کیا تھا؟ تو جنت کہے گی مولا تو نے مجھ سے فرمایا تھا کہ میں تجھے زینت عطا کروں گا, میں تجھے زینت دوں گا, مزین کروں گا, تجھے زینت دوں گا. اللہ آج میری زینت مجھے عطا کر دے. اللہ فرمائے گا حجابات ہٹا دیے جائیں, پردے ہٹا دیے جائیں. جیسے پردے ہٹیں گے تو ایک طرف حسن ہوں گے ایک طرف امام حسین ہوں گے. اللہ فرمائے گا یہ وعدہ پورا ہو گیا, یہی تو تیری زینت ہے. حسن اور حسین زینت جنت کو کہتے ہیں. اللہ اکبر, جو جنت کی زینت ہو, بلکہ یوں کہہ لو سب جنت کے طالب ہیں. جنت جس کی طالب ہے, جنت جس کو طلب کر رہی ہے وہ حسنین کریمین کی ذات ہے. اللہ اکبر, ایسی ہستیاں جب اپنی مغفرت کی دعا کرتے ہوئے اتنا رو رہے ہیں, اتنا آہو بکا کر رہے ہیں, اتنا گریہ و زاری کر رہے ہیں. مسلمانوں مجھے بتاؤ تو صحیح ہم نے کبھی اپنی مغفرت کے لیے اتنے آنسو بہائے؟ اللہ اکبر. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ امام حسین کے نالین کو اپنے امامے سے صاف کرتے ہیں اور صاف کرنے کے بعد سامنے رکھتے ہیں. تو امام حسین کہتے ہیں ابو ہریرہ تم میرے نبی کے صحابی ہو, میرے نانا کے صحابی ہو, آپ ایسا مت کیا کریں. تو پتہ ہے حضرت ابو ہریرہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر, پہلے اندازہ کریں, تھوڑی دیر غور کریں, یعنی ایسے روا روی میں اس حدیث کو اس روایت کو نہ سنیں. اللہ اکبر, حضرت ابو ہریرہ جیسا اپنے امامے کے شملے سے کس کی جوتیاں صاف کر رہا, اور حسین کی سستی کر. یزید پلید کو لوگ سامنے لگے, اس کی اوقات کیا ہے, یزید کی حیثیت کیا ہے امام حسین کے سامنے؟ کتے اور شیر میں بھی کوئی مقابلہ ہوتا ہے, زمین اور آسمان میں بھی کوئی مقابلہ ہوتا ہے, ایمان اور کفر میں بھی کوئی مقابلہ ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا آپ اپنے شملے سے نالین صاف کرتے, ایسا نہ کیا کریں. ابو ہریرہ فرماتے بہت دور ہے حضرت, لیکن ہماری قوم کی بے صبری کو کیا کہیے گا. آنے دیجیے, آپ بے صبر ہو گئے, میں نہیں ہو سکتا نا. ایک بار درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم. میں اپنی گفتگو پوری کر لیتا ہوں, دو جملوں میں بات ختم کرتا ہوں. جب امام حسین نے فرمایا
ابو ہریرہ تم میرے نانا کے صحابی ہو، آپ ایسا نہ کیا کریں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے پلٹ کے کہا حسین میں نے انہی کانوں سے آپ کے نانا جان کی جو حدیثیں تمہاری فضیلت میں سنی ہے، واللہ جو میں آپ کے بارے میں جانتا ہوں اگر لوگوں کو بتا دوں تو لوگ تمہیں زمین پہ چلنے نہیں دیں گے، بلکہ لوگ تمہیں کندھوں پہ اٹھا کر کے پھریں گے۔ میرے امام اسی لیے تو کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول